أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی ہمیں صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان شروع کرنے سے پہلے دو باتیں۔ شب قدر پانے کے لیے بہترین موقع ہے۔ ہم ہر سحری کے وقت روزانہ 10-15 منٹ عبادت کر لیں، تہجد پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، استغفار کر لیں یا تلاوت قرآن مجید جو بھی آسانی سے ہو سکے۔ آج رات سے لے کر عید کی رات تک جس نے 10-15 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا اس کو شب قدر مل گئی۔ کوئی بھی رات ہوئی رمضان میں وہ اس کو مل جائے گی۔ ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے گا باجماعت، جہنم کی آگ سے برات اور نفاق سے برات۔ تو رمضان میں 29-30 دن تو ہوتے ہی ہیں، 10-12 دن اور جوڑ لیے جائیں اور 40-42 دن پورے کر لیے جائیں، 40 دن پورے کر لیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سعادت بھی مل جائے گی۔ تراویح کے بعد روزانہ انشاءاللہ 15-20 منٹ کا جو یہ سلسلہ ہے مختصر سا، اس میں اس مبارک جماعت کا ذکر ہوگا جس نے اپنی مبارک آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ صحابہ کرام کا مقام ایسا ہے کہ جس صحابی نے ایک لمحے کی صحبت بھی نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں پائی وہ پوری امت سے افضل ہے۔ یہ امت کو نبی علیہ السلام سے جوڑنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، ان پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور تمام صحابہ حق ہیں اور تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام صحابہ کرام سے جنت کے وعدے ہیں اور تمام صحابہ کرام کے گناہوں کو رب العالمین نے معاف کر دیا۔ تمام صحابہ کرام ہمارے لیے ایک بہترین مقام رکھتے ہیں۔ ان کے آپس میں اگر کوئی اختلافات ہوئے یا کوئی کمی بیشی ہے تو وہ بھائی بھائی کی باتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم نے دونوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اب کیا کر رہے ہیں؟ میری داڑھی کو چھوڑیے، میرے سر کو چھوڑیے، قرآن مجید میں آتا ہے۔ بھائی دو بھائیوں کی بات تھی، بات ہمیں دونوں کی تعظیم کرنی ہے۔ جس طرح اس معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کسی کے بارے میں کوئی جملہ نکل گیا ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، دونوں کی تعظیم، دونوں کی عظمت، دونوں کی محبت، دونوں کا خیال۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہر ایک صحابی سے محبت، کسی بھی صحابی سے معمولی سی بھی نفرت یا بغض یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ ایسی عظیم جماعت ہے۔ تو آج ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے 1400 سال پہلے مکہ کی دور دراز گھاٹیوں میں ایک چھوٹا سا لڑکا، کم سن لڑکا، ابن ام عبد کے نام سے مشہور تھا لوگوں میں، وہ بکریاں چراتا تھا۔ یہ تو سن رکھا تھا کہ کوئی نبی آئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکہ کے اندر ایک ہلچل سی نئی پیدا ہے، لیکن وہ غریب، نہ کوئی بڑا خاندان، نہ کوئی اور معاملہ، نہ کوئی مال دولت۔ ایک شخص عقبہ ابن معیط، اس کی بکریاں وہ لے جاتے
اور دور دراز پہاڑیوں میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے چراتے۔ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے، دکانیں اور کاروبار شروع ہونے سے پہلے مکہ سے نکل جاتے، رات کو آئے، دیر سے آئے تو دنیا والے سو چکے ہوتے تھے، اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ تو شہروں کی گہما گہمی اور معاملات سے بہت دور۔ یہ کم سن نوجوان ابن ام عبد، کوئی پہچان سکا ہے تو نام توصیف بتائے، انعام لے لے۔ ابن ام عبد کے نام سے مشہور تھے، اگر کوئی ان کا نام بتائے تو انعام لے لے۔ اچھا، یہ کم سن نوجوان اپنی ڈیوٹی پہ تھا، دیکھا دور سے دو بزرگ آ رہے ہیں، دو نورانی خوبصورت چہرے والے ہیں، چہروں پہ کچھ غمگین حالات اور کچھ تھکن کے سے بھی حالات ہیں، کچھ پریشانی کے بھی حالات سے محسوس ہوئے، اور سخت پیاس سے ہونٹ اور خشک ہو رہے تھے ان کے۔ یہ دونوں قریب آئے۔ یہ دونوں بزرگ کون تھے؟ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نوجوان ابن ام عبد، جن کا اصلی نام ابھی آپ کو بتاتے ہیں، پہلی ملاقات تھی۔ یہ دونوں حضرات ان کے پاس آئے اور دونوں نے آ کے سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا، اے لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ نکالو اور ہمیں دودھ پلاؤ تاکہ ہم اپنی پیاس کو بجھائیں اور اپنی رگوں کو تر کر سکیں۔ انہوں نے یہ بات جب کہی تو یہ چھوٹا لڑکا جس کو بھی اسلام کا کوئی پتہ نہیں، کلمے کا کوئی پتہ نہیں، نبی سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، صدیق سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، یہ نوجوان جس کے اندر ایمان تو نہیں تھا اس وقت لیکن امانت تھی، اس نے کہا، لا، ایسا میں نہیں کر سکتا، لا افعل، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا، چاہت تو ہے کہ پیش کروں لیکن یہ میری نہیں ہے، میرے پاس امانت ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں پیش کر سکتا۔ اس نوجوان نے یہ کہنے کے بعد چہرے پہ دیکھا، ان دونوں بزرگوں نے اس بات کا کوئی برا اثر نہیں لیا، کوئی ناگواری نہیں آئی، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ اس جواب سے وہ خوش ہوئے ہوں۔ بھائی دونوں پیاسے ہیں اور خلق جو ہیں خشک ہیں، رگیں خشک ہیں، دودھ کی طلب ہے اور دودھ مانگا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی میں تو ایک ملازم آدمی ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر میں نہیں آپ کو دودھ پلا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سننے کے بعد ان کو، کن کو؟ ابن ام عبد کو کہا کہ کوئی چھوٹی سی بکری ہمیں دے دو جو دودھ دے ہی نہیں سکتی، یہ بھی دودھ دینا جس نے شروع ہی نہ کیا ہو، ایسی بکری ہمیں دے دو، ہم اس سے دودھ نکال لیتے۔ میں کہا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ تو خیر ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، نبی علیہ السلام اس کے قریب تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اللہ رب العزت کا نام لیا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا اتنی چھوٹی سی بکری بھی دودھ دے گی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خیر نبی علیہ السلام جو ہے اس کی کمر پہ بھی ہاتھ پھیرا، تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اب جناب اس کے تھنوں کے اندر سے دودھ آیا اور تیزی سے آنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک پتھر سا نظر آیا، پیالہ نما پتھر تھا، پیالہ نما جس کے اندر کچھ جگہ تھی، فوری طور پر وہ لائے اور وہ تھنوں کے نیچے رکھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا جی بھر کے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، اور اس نوجوان لڑکے کو ابن ام عبد کو بھی پلایا۔ تینوں نے سیر ہو کے جب دودھ پی لیا تو نبی علیہ السلام نے بکری کے تھن پر ہاتھ رکھا، فرمایا سکڑ جا، جیسی پہ حالت پہلی تھی نا ویسا ہو جا۔ وہ جناب واپس اسی طریقے سے ہو گیا۔ حضرت ابن ام عبد نوجوان جو بچہ تھا حیران کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ نبی علیہ السلام سے کہا کہ وہ کلمات جو ابھی آپ نے کہے تھے نا بکری کو، ذرا مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھائے لڑکے ہو، تم تو اچھے سمجھدار سیکھے سکھائے لڑکے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ دونوں حضرات قریش کی تکلیفوں سے ذرا سائٹ پہ ہو کے اور ان کی ذرا کچھ آرام کے لیے، کچھ ذرا سائٹ پہ ہونے کے لیے ادھر نکلے ہوئے تھے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ادب کا اور محبت کا معاملہ کیا، والہانہ انداز سے انہیں رخصت کیا، اور ان دونوں حضرات نے اس نوجوان لڑکے کے اندر امانت داری، سچائی کو دیکھ لیا، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی اور دعائیں بھی کی۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن چرواہے کے طور پر آئے تو صحیح، لیکن دل کہیں اور رہا۔ پھر اگلے دن آئے، پھر دل جو ہے وہ کہیں اور رہا۔ چند ہی دن گزرے تھے، وہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر عقبہ ابن معیط کی بکریاں اس کو واپس دیں گا، مجھے نہیں چاہیے، رکھو اس کو اپنے پاس۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے اسلام قبول کیا اور اپنے آپ کو تا حیات نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ بس یہ دودھ کا واقعہ ایسا ہوا کہ یہ سعادت مند لڑکا بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے نکل کر آقا کے قدموں تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، سائے کی طرح آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہتے۔ جب آپ غسل کرتے تو پردے کا انتظام کرتے، جب آپ گھر سے باہر نکلنے کا، جانے کا ارادہ کرتے تو وہ جوتے آپ کو پہناتے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھتے۔ نبی علیہ السلام واپس آتے تو آپ کے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارا کرتے، اور نبی علیہ السلام کے لیے چھڑی اور مسواک ہر وقت تیار رکھتے۔ جب آپ کہیں داخل ہونے کا، کمرے میں کسی جگہ داخل ہونے کا ارادہ کرتے، یہ پہلے سے جاتے، حالات کو دیکھتے کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کی راحت کا خیال رکھتے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا قرب، اتنا آنا جانا کہ آپ کے بہت سارے راز ان کے پاس تھے، اور صحابہ ان کو رازداران رسول کہا کرتے تھے، رازدان کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت اور آپ کی تربیت ایسی اندر سموئی، ایسی آپ کی نبی علیہ السلام کی عادات کو آپ نے اندر سمو لیا کہ وہ اپنے اخلاق اور عادات کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب تھے، اتنا زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کا، حدیث کا، فقہ کا، شریعت کا علم حاصل کیا۔ وہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے تھے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والے، اور قرأت ان کی ایسی تھی جو نبی علیہ السلام کو پسند تھی۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت ہے، آپ حج میں تھے، میدان عرفات میں تھے، وہاں ایک حاجی آیا، ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میں کوفہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں ایک صاحب ہیں جو قرآن مجید کو دیکھے بغیر دیکھے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، املا کرواتے ہیں، قرآن نہیں دیکھ کے نہیں کرتے۔ امیر المومنین کو جیسے ہی پتہ لگا ایک دم غصہ آ گیا کہ من ہوا وہ حق، تیرا ناصر کون ہے؟ وہ تو ڈر گیا، کہنے لگا حضرت وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ بڑے ڈرتے ہوئے نہ کہا عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نام سنا آہستہ آہستہ بالکل نارمل ہو گئے اور کہنے لگے، فرمایا مجھے نہیں معلوم کیا اس سے زیادہ بھی کوئی اس بات کا حقدار ہے کہ بغیر دیکھے قرآن سکھا سکے۔ پھر کہنے لگا اچھا تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ اپنی ماضی میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو، حاجی کو، جس نے آ کے کہا تھا کہ کوفہ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بغیر قرآن کو دیکھے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ان کو واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میری بات سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، میں بھی وہیں تھا۔ مسلمانوں کے مختلف امور کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ اتنے میں بات چیت مکمل ہوئی تو ہم لوگ چلے۔ تو جب مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو ہم نے دیکھا اندھیرے کے اندر کوئی شخص ہے، ہم پہچان تو نہ سکے کہ وہ کون ہے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کو کھڑے ہو کے سنا، اور سننے کے بعد ہماری طرف اشارہ کر کے مڑ کے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو ایسے پڑھنا چاہے جیسا کہ وہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی قرأت کی طرح پڑھا کرے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھا کرے۔ خیر آپ تلاوت کر کے جب نماز پوری کی
تو آپ نے دعا کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود دعا کرنے لگے. ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, 2 اور صحابہ بھی موجود ہیں, تو ان کو نہیں پتا. وہ دعا کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے آمین کہا. دعا کی صحابی اور رسول نے, نبی علیہ السلام نے آمین کہا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا, تم مانگو دیا جائے گا, تم رب سے مانگو تمہیں ملے گا. سل تعطا, سل تعطا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا دیکھا نا, تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ صبح سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود سے مل کر میں انہیں خوشخبری دوں گا کہ رات کو جو آپ دعا مانگ رہے تھے, نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے صبح سب سے پہلے کوشش کی اور فوراً عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا اور جا کے جو بتانے لگا, اور مجھے پتہ یہ لگا صدیق اکبر مجھ سے پہلے ہی آ کے بتا گئے, وہ تو مجھ سے پہلے یہ نیکی لے گئے. پھر حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم, میں نے جب بھی کسی نیکی کے کام میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا چاہا تو ابوبکر نے ہمیشہ مجھے پیچھے چھوڑ دیا. یہ واقعہ انہوں نے سنا ہے. قرآن مجید کے علم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذرا پڑھیے اور سنیے. خود فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے. وہ کہاں نازل ہوئی, کس بارے میں, کس کے متعلق نازل ہوئی. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی آیت کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور وہاں سفر کر کے جانا ممکن ہو انسانوں کے لیے, تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہو کے دین کا علم حاصل کروں گا. تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر ان کا علم تھا, ایک ایک بات کو سمجھنے اور جاننے والے تھے. ان کا ایک واقعہ نہایت عجیب. یہ وہ زمانہ تھا جب کمیونیکیشن کی چیزیں, موبائل فون, ٹیلی فون اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں, وائرلیس کا نظام نہیں تھا, آپس میں رابطے جو ہیں وہ فیس ٹو فیس مل کے ہوتے. تو اس زمانے کی بات ہے یہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے نا, تو ہر قافلے میں ایک ایسا بندہ ہوتا تھا جو اسپیکر کا کام دیتا تھا. بہت زیادہ آواز ہوتی تھی, کبیر الصوت, بہت اونچی آواز والے لوگ ہوتے تھے. بعض تو لوگ ایسے بھی اس زمانے میں تھے کہ ان کی آواز 2-2, 3-3 کلومیٹر تک چلی جاتی تھی بغیر ساؤنڈ سسٹم کے. ہماری تو باہر سڑک پہ نہیں جاتی. اس زمانے کی ضروریات کے حساب سے اللہ نے لوگوں کو ویسے ہمتیں اور قوتیں دی ہوئی تھیں. تو جب قافلے چلتے تھے نا, تو ہر قافلے میں ایک بندہ ایسا ہوتا تھا جو نا ساؤنڈ سسٹم کا کام کیا کرتا تھا. اب ذرا غور کیجئے, 2 قافلے ہیں, دونوں کو نہیں پتا کہ کون آپس میں اندر کے لوگ ہیں. ایک قافلے میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور دوسرے قافلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دونوں قافلے الگ الگ ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم نہیں ہے, اور دونوں کے اندر ایک بات چیت ہوتی ہے, اور کیا وہ خوبصورت بات چیت ہوتی ہے, سبحان اللہ. سنیے اور مزہ لیجئے اس واقعے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس قافلے میں ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ باہر دور ایک قافلہ اور نظر آ رہا ہے. جب قافلہ چلتا تھا نا, تو اس کی دھول اور اس کی چیزوں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی گروپ آ رہا ہے. انہوں نے محسوس کیا, انہوں نے اپنا جو بندہ تھا نا, جس کی آواز بڑی اونچی تھی, اس کو منادی کہہ لیجئے, ساؤنڈ سسٹم کہہ لیجئے, اسپیکر کہہ لیجئے, اس کو کہا بھی ذرا پوچھو من این القوم, کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو. من این کہاں سے آ رہے ہو, اے لوگ تم کہاں سے آ رہے ہو. وہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منادی کو کہا کہ کہو من الفج العمیق, دور دراز جگہ سے آ رہا ہوں. انہوں نے پوچھوایا این تریدون, جانا کدھر ہے. تو جواب آیا الی البیت العتیق, بیت عتیق یعنی مکہ کی طرف جانا ہے. حضرت عمر تو یہ جواب سن کے گویا نا مزے میں آ گئے. فج العمیق جو پہلے پوچھا, من الفج العمیق, وہ بھی قرآن کا لفظ, الی البیت العتیق یہ بھی قرآن. تو بڑے خوش ہوئے اور جواب سن کے کہنے لگے ان فیہم عالما, یقیناً اس میں کوئی بڑا عالم ہے. انہوں نے کہا اچھا ان سے پوچھو ای القرآن اعظم, ای القرآن اعظم, قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے. وہاں سے انہوں نے جواب دلوایا
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا اب اس سے پوچھو بھئی، اب ان سے پوچھو ای القرآن احکم، قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ان سے پوچھو ای القرآن اجمع، قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ حضرت عمر نے کہا اب ان سے پوچھو ای القرآن اجمع اخوف، قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ جب یہ سوال پوچھا گیا تو ادھر سے جواب آیا لیس بامانیکم من اہل لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کیا جواب آیا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں کی کوئی بات ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کی، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا۔ اب حضرت عمر کو نہیں پتا ادھر جواب کون دے رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا قافلہ میں ہے کون، بس سوال شروع ہو گئے۔ اس کے بعد عمر نے ایک اور سوال پوچھا، پوچھو ان سے ای القرآن ارجا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو خوف والی تھی نا پچھلی، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ جواب دلوایا، حضرت عمر کے سارے سوال مکمل ہو گئے۔ اب کہا پوچھو افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ کہیں وہ تو نہیں ہے؟ تو وہاں سے بندے نے جواب دیا اللہم نعم، ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر وہی موجود ہیں۔ صرف سوال جواب صحیح پہچان لیا کہ ہیں کون موجود۔ یہ صرف عالم دین ہی نہیں تھے، بڑے بلند ہمت بھی تھے۔ یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے مشرکین مکہ کو مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا قرآن سنایا۔ اس زمانے میں کفار کو قرآن سنانا آسان بات نہیں تھی، جان کا خوف تھا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں طے کرنے لگے بھئی کہ کون ان کو قرآن سنائے۔ کہنے لگے میں جاؤں گا۔ نہ آپ بچ جائیں، ان کی پنڈلیاں بڑی کمزور تھیں اور پیچھے کو بڑا خاندان قبیلہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ مت جائیں، ایک تو آپ کمزور بھی لگتے ہیں جسمانی طور پر، اور دوسرا پیچھے آپ کو کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ٹیڑھا سیدھا تو کوئی بچانے کے لیے کوئی رشتہ دار بھی آپ کا نہیں آئے گا، آپ کے تو آگے پیچھے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہی جاؤں گا، آپ فکر نہ کرو۔ خیر انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ تو وہ جو ہے نا با اصرار اپنا انہوں نے نام لکھوایا کہ میں جاؤں گا، اور وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے، مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے، اور بیت اللہ کے پاس بڑے بڑے سردار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، سرداران قریش۔ انہوں نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دم تو مشرکین کو پتہ نہیں چلا یہ کیا ہے، پھر جیسے ہی انہیں اندازہ ہوا یہ وہ قرآن ہے جو محمد پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ پہ نازل ہوا۔ اوہو، وہ تو سب کے سب دوڑ پڑے، ان کو اتنا مارا، یہ قرآن پڑھتے رہے۔ جتنا انہوں نے پڑھنا تھا تب ہی رکے جب رکنا تھا، جتنا سوچ کے گئے تھے، مار کھاتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، حتیٰ کہ قریش مکہ نے اتنا مارا کہ جسم سے خون بہنے لگا، لہو لہان ہو گئے، اور پھر قریش مکہ نے ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ یہ جب واپس مسلمانوں میں آئے، انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں تو معلوم تھا، اندازہ تھا اس بات کا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے،
تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کافر لوگ آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل اور بے وقت نہیں تھے جتنے آج ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کل بھی جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں بس کافی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو انتہائی غریب بھی تھے، جسمانی اعتبار سے کمزور تھی، پتلی پتلی پنڈلیاں بھی تھیں، لیکن اللہ نے اتنے کمزور صحابی سے سب سے بڑے دشمن کی گردن کٹوائی، ابو جہل کی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ سب سے کمزور جو سمجھے جاتے تھے ان سے سب سے قوی کی گردن کٹوائی۔ اور ابھی تو ہماری صحابہ سے دوری کا، دین سے دوری کا، علماء کرام سے دوری کا یہ حال ہے کہ ابھی تراویح پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ رہا تھا، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ لیکن کبھی اگر ہم لوگوں نے ابو جہل کی برسی بنانا شروع کر دی نا تو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو ابو جہل کے بارے میں بھی جو نا بڑی ہمدردی اور رحمدلی کا اظہار شروع کر دیں گے، اتنا ہم دور ہو چکے۔ تو ابو جہل کو جہنم واصل کرنے میں اللہ نے ان سے کام لیا، انہوں نے اس کی گردن اتاری اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اب آخری بات مکمل کر کے، ایک واقعہ مکمل کر کے بات پوری کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ جب ان کے انتقال کا بالکل وقت قریب تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، حال چال پوچھا، خیریت پوچھنے کے بعد کہا ما تشتکی، آپ کو کسی چیز کی کوئی شکایت ہے؟ تو کہتے ہیں ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کی شکایت ہے۔ پھر پوچھا فما تشتہی، کیا کوئی خواہش ہے؟ تو فرمایا رحمت ربی، مجھے اپنے رب کی رحمت کی خواہش ہے کہ بس میری مغفرت فرما دے۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ میں آپ کو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں اپنے لیے کوئی وظیفہ جاری کروا لو، اب تو آپ کے جانے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ماہانہ کچھ وظیفہ آپ کا جاری کرواؤں تاکہ کچھ آتا رہے۔ کہنے لگے لا حاجت علی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب حضرت عثمان نے سمجھایا دیکھو بھئی تمہاری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو آپ کے جانے کے بعد بیٹیوں کے کام آ جائے گا، بال بچوں کے کام آئے گا، بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمانے لگے کیا آپ مجھ کو میری بیٹیوں کی محتاجی اور فقر اور فاقے کے اندیشے کے بارے میں ڈراتے ہیں؟ ارے میں نے انہیں سورہ واقعہ یاد کروا دی ہوئی ہے اور ان کو تلقین کی ہوئی ہے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، تمہارے گھر میں فقر اور فاقہ کبھی داخل ہی نہیں ہوگا۔ وہ پڑھتی ہیں مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال جب رات ہوئی کہ اللہ رب العزت کو پیارے ہوئے اور آخری وقت میں بھی اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ تھا، تو یہ صحابہ کرام کے واقعات میں سے آج پہلے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں، ان کی تو بہت واقعات ہیں، یہ امام الفقہاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو امام الفقہاء بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین،
رمضان کے اس مہینوں کو ہمارے لیے مغفرت، خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، سحری، افطاری اور نمازوں کا خیال، تلاوت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب کریم، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ رب کریم، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہلہ۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com